اسلام سیلف کنٹرول چاہتا ہے، سیلف اینیہیلیشن نہیں چاہتا۔ یہ نظام رہبانیت کے اندر ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، بالکل کچل دو، اس کے سارے تقاضوں کو مار دو۔ عیسائی راہبوں نے واقعہ یہ ہے کہ اس میں جس انتہا تک وہ پہنچے ہیں نفس کشی کے اندر، تو اس کی شاید تاریخ کے اندر آپ کو دوسری جگہ مثال نہ ملے۔ ہندوؤں میں بھی یہ تپسیائیں کرنے والے جو ہیں جس قدر شدید ریاضتیں کرتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو اس کے برعکس تصور یہ دیا ہے کہ تمہارے اس نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، جن کی ایک حدیث بھی میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، ایک روایت، انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور کو یہ خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ جو ہے، عمرو ابن العاص کے بیٹے عبداللہ، یہ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات کھڑے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی بیوی سے کوئی غرض ہے، نہ کوئی دنیا سے کوئی اور تعلق ہے، کوئی دلچسپی ہے، بالکل نہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، الگ تھلگ ہے، اسی کام میں لگے ہوئے۔ حضور نے بلایا، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات کھڑے رہتے ہو۔ عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا، لا تفعل، ایسا ہرگز مت کرو۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتی وزٹرز جو آئیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کرنے، تو نفس کو بھی اس کا حق ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ کیجئے اس طریقے سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ نفس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا۔ یہ نہ ہو کہ نفس کا جو تقاضا اندر سے ابھرا، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن راعون نیست، وہ فرعون بن جائے اور وہ یہ کہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ تمام جو آبپاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں روک دوں، میرا اختیار مطلق ہے۔ میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون خدا، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح میرا نفس بھی کہتا ہے، امام فرماتے ہیں مولانا رومی کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میرا تقاضا پورا ہوگا، میری خواہش کی تسکین کی جائے گی، مجھے اس سے بحث نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اب یہاں اگر آپ کی خودی طاقتور ہے اور نفس کو کنٹرول کرتی ہے، تو یہ ہے جو مطلوب شکل کہ اب آپ اس نفس حیوانی کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کے لیے، اونچی اونچی منزلوں تک پہنچنے کے لیے، یہ آپ کا مرکب ہے، یہ آپ کی سواری ہے۔ بصورت دیگر یہ نفس آپ کو پٹخ دے گا، اور وہ پٹخنا دنیا میں بھی ہوگا گناہوں کی وادیوں میں، اور جہنم کی وادی کے اندر پھر آخرت کے انسان پٹخا جائے گا۔